معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور سورہ طٰہٰ کی آج آیت نمبر 105 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنے اپنے ماحول اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق سوال کرتی ہے۔ یہ سوال کرنا کبھی تو معلومات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی اپنا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی حصول یقین کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بے تکے سوال کر دیے جاتے ہیں جس سے سوال کرنے والے کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اہل مکہ کو کہ دیکھو بھائی، ایک دن قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور یہاں کچھ نہیں بچے گا، اور انسان اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا۔ وہ اس پر تعجب کرتے تھے۔ مکہ میں پہاڑ بہت زیادہ تھے، کالے کالے اونچے اونچے پہاڑ تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، تو ہمیں یہ بتائیے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ سوال تو بنتا ہے، جتنی عقل ہوگی اتنا سوال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو سوال بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کو بنیاد بنا کر جواب قرآن میں دے دیا، اور ارشاد یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے رسول یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے بھائی قیامت کے دن؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی، زمین بھی ختم ہو جائے گی، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ، اے میرے حبیب انہیں آپ یہ جواب دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، يَنْسِفُهَا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، نصفہ، اور اڑا دے گا ذرات کی طرح۔ یہ جو پہاڑ تمہیں بڑے مضبوط کھڑے نظر آتے ہیں، اور یہ پہاڑ تمہارے اندر یہ خیال پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس زمین کو کون برباد کر سکتا ہے بھائی، تو یاد رکھو میرا رب اتنا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور سورہ انفطار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا، جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے اور اس کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، پھر نرم ہو جاتی ہے، اس طرح سے پہاڑوں کو ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دے گا، ختم ہو جائیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور کیا کر دے گا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فرمایا آج تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، پھر میرا رب جب ان کو اڑا دے گا تو قاعًا، ایک میدان بن جائے گا، صفصفا، بالکل صاف سیدھا پلین قسم کا ایک زمین جو ہے اس طرح سے ایک میدان کی طرح بن جائے گی، تمام پہاڑ اور دریا سمندر سب ختم ہو جائیں گے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور اس طرح سے پلین کر دیا جائے گا، زمین کو برابر اور ہموار کر دیا جائے گا کہ دیکھنے والا جب اس میں دیکھے گا تو نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی ٹیلے ہوں گے، نہ ہی کوئی پگڈنڈیاں اس کے اندر ہوں گی۔ لا عوجا ولا امتا، عوجن کے مطلب کہ ٹیڑھا پن اس میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا زمین پر کہ کچھ ٹیلے ہیں اور کچھ میدان ہیں، نہیں، لا عوجا ولا امتا، کہ کوئی بھی شخص دیکھ نہیں سکے گا، اس اتنا پلین اور ہموار کر دیا جائے گا زمین کو۔ یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت، اس کو نہ تو مشینری
بلانی پڑے گی نہ ہی اس کو کوئی اور طاقت، بس صرف اس کا ارادہ ہوگا، اور اس کا جب ارادہ ہوگا کہ یہ پہاڑ ختم ہو جائیں، پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جب ارادہ ہوگا کہ زمین کے ٹیلے اور ٹیلے اور اس کے جو سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ سب خشک ہو جائیں، بالکل ایسا ہو جائے گا۔ زمین بالکل ہموار ہو کر میدان بن جائے تو اللہ کے ارادے سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کا جو بھی ارادہ ہوتا ہے اس کے لیے صرف لفظ کن کہتا، اور وہ کن لفظ کہہ کے تو فیکون، تو جو کام وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اس دن جو لوگ جمع ہوں گے، دیکھیے قیامت آ گی، اس سے پہلے اربوں لوگ دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ ہر روز مرنے والے کے ساتھ لاکھوں لوگ اور بھی ہیں جو مرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم پڑتا۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی ایک وفات ہوئی تو یاد رکھیے لاکھوں لوگ دنیا میں اس وقت مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ مرے ہیں۔ لیکن یہ ساری مخلوق کہاں جمع ہے؟ برزخ میں جمع ہے، قبروں میں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی دریا برد ہو گیا ہو، کسی کو جلا دیا گیا ہو، کسی کو درندوں نے کھا لیا ہو، کوئی جو ہے ہڈیاں زمین میں بوسیدہ ہو چکی ہوں، یہ سب ہوگا۔ لیکن اس وقت ایک آواز لگانے والا لگائے گا جو اللہ کی طرف بلائے گا لوگوں کو، آؤ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یومئذ اس دن یتبعون سب لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ اور کس کی؟ الداعی، بلانے والا، جو اللہ کی طرف بلائے گا، آؤ اللہ کی طرف تاکہ تمہارا حساب و کتاب حشر نشر کیا جائے، اور جزا و سزا کا وہ جو ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو نافذ کیا جائے۔ تو جب وہ بلائے گا، اس کی وہ بلانے والا کون ہے؟ حضرت اسرافیل ہیں جو سور پھونکیں گے۔ یہ دوسرا سور ہوگا، پہلا سور پھونکا سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سور پھونکیں گے تو زمین سے، قبروں سے، ہر طرف سے یہ لوگ اٹھ کر اس طرح سے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس آواز کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، اس جہاں بلانے والے نے بلایا ہے بس یہ وہیں جائیں گے، وہاں سے ادھر ادھر۔ آج تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے تو ہم وہاں نہیں پہنچتے، ادھر ادھر اپنی مرضی سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے لا عوج لہ، اس دن ہر کوئی اس آواز کی اتباع میں چل پڑے گا اور وہاں پہنچے گا جہاں بلایا گیا ہے۔ لہذا لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ادھر ادھر کا بات نہ اس کے ذہن میں آئے گی، نہ خواب و خیال میں ہوگی، نہ وہ اس پر عمل کر سکے گا۔ یعنی راہ فرار ممکن نہیں ہے، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ بچ کے نکل سکیں۔ لا عوج لہ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ لوگ بھاگ سکیں۔ اور پھر وخشعت الاصوات للرحمن، اور لوگوں کی آوازیں وہ اللہ کے خوف سے اتنی پست ہو جائیں گی، اتنی ہلکی ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی بڑے شخص کے سامنے لوگ جاتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، آپس میں اگر بات کر رہی ہو تو خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں، کانوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فلا تسمع الا ہمسا، ہاں ایک ہلکی ہلکی لبوں کی جنبش نظر آئے گی، بس یہ سنے گا کہ کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں پتہ چلے گا کیا کہہ رہے ہیں، اتنی ہلکی آواز نہیں۔ فلا تسمع الا ہمسا، صفت ہمس پائی جائے گی، نرمی پائی جائے گی، ایسا بس جیسے جنبش اپنے لبوں کو دے رہے ہیں، بس اتنی سی بات معلوم ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی ہیبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت جو قدرت ہوگی، اس کے سامنے لوگ جو ہے بالکل اپنی آوازوں کو پست کر لیں گے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہوگا۔ اور فلا تسمع الا ہمسا، ان کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی، حلق سے آواز نہیں نکلے گی، بس ایسے ہی لگے گا جیسے کہ مکھیوں کی بھن بناہٹ ہوتی ہے نا، نی نی نی، بس اس طرح سے آواز آئے گی، اور وہ چاہیں گے اونچا بولنا لیکن آواز اونچی نہیں ہو سکے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یاد رکھیے آخرت کے خوف سے اللہ بچا لے گا۔
آخرت کے خوف سے اللہ بچا لے گا. وہ ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ دنیا میں انہیں کوئی ڈر اور نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہوتا ہے. وہ اصل میں کیا ہے، وہ ساری زندگی دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اب یہاں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ چھپ کر غار میں بیٹھ جائیں، یا آپ ہمیشہ مسجد میں رہیں، گھر والوں کے حقوق بھی ادا نہ کریں. یہ معنی نہیں ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جہاں جانے کا، جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا، وہاں سے آپ غائب نہیں ہونا، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے سے منع کیا وہاں آپ نظر نہیں آنا. یہ اللہ کا خوف ہے. تو جو اللہ کا خوف دنیا میں رکھے گا، آخرت کی خوف اور ہیبت سے وہ بچ جائے گا. اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ ایک آنسو، ایک قطرہ آنسو اگر اللہ کے خوف سے کسی کا گرا تو یہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ کا خوف یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر آپ اللہ کے خوف سے ایک دفعہ روئے، بھائی دنیا کی محبت میں روتے ہو، اولاد کی محبت میں روتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں، خواہشات کی محبت میں روتے ہو، بس ایک دفعہ صرف اپنے خدا کے لیے آنسو بہا دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں. اور ایک آنسو اگر بہہ گیا تو آپ کی جہنم کی آگ کو وہ اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو سے بجھا دے گا، اور اس رونے والے شخص کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دن اگر جو ہیبت ہوگی، جو خوف ہوگا اللہ کا، اس دن اگر بچنا ہے تو ضروری ہے کہ دنیا اللہ کے خوف میں گزاریں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی کیا ہیں، کہاں کہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں ہماری حاضری ہونی چاہیے، اور جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں ہماری حاضری نہیں ہونی چاہیے. بس یہ عمل جس نے کیا سمجھو اس نے اللہ کے خوف میں زندگی بسر کی. پھر فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. وہ دن ایسا ہوگا، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت وہاں کام نہیں آئے گی. اصل میں وہ جو مکے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو وہ ہے، لیکن لات، عزا، منات یہ سب کے سب ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے. اگر اللہ ہمیں پکڑ لے گا گناہوں کی وجہ سے، یہ نیک لوگ ہیں، یہ سفارش کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یومئذ، بھائی وہ دن وہ ہوگا، لا تنفع الشفاعة، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، ہاں سوائے اس شخص کے جس کو اللہ حکم دے دے، جس کو اللہ اجازت دے دے کہ ہاں آپ سفارش کرو، اس کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. ورضی له قولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو پسند فرمایا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، دنیا میں میرے لیے جیا ہے، اس لیے اس کو میں سفارش کا حق دیتا ہوں. وہ کون ہے؟ علماء، سب سے پہلے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء. یہ تین کیٹیگری تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اذن شفاعت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے، دیکھیے اس وقت ہیبت کتنی ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ. عرصہ گزر جائے گا، عرصہ گزر جائے گا. یہ جو قیامت کا دن ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے. کتنا؟ 50,000 سال کے برابر ہے. سأل سائل بعذاب واقع، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا قیامت کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال گزار دیں گے عرش اعظم کے سامنے، سر سجدے میں رکھا ہوگا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گا رہے، سبحان ربی اعلیٰ. پھر میرے رب کو اپنے محبوب پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے،
آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرمائیں گے، آپ نے لوگوں کو بتایا، فرمایا اللہ نے سب کو ایک دعا دی تھی انبیاء کو کہ بھائی وہ مانگو، جو مانگو گے میں وہ قبول کروں گا۔ دنیا میں ہر نبی نے اپنا وہ اختیار استعمال کر لیا، فرمایا میرا آپشن ابھی باقی ہے، میں قیامت کے دن اپنا آپشن استعمال کروں گا۔ اللہ جب یہ فرمائے گا نا سفارش کریں تو دعا کریں، تو میں کہوں گا اللہ میری ساری امت کو بخش دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جب سر اٹھائیں گے مانگیں گے تو یہ مانگیں گے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو بخش دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محمد تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا، جائیے جن کے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے آپ ان کو جہنم سے نکال لائیے۔ آپ جائیں گے اور سب کو جہنم سے نکالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد جائیے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی برابر باہر لے آئیے۔ پھر فرمائے گا آدھے دانے کے برابر بھی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ پھر اللہ تبارک جو رہ جائیں گے پھر علماء سے اللہ فرمائے گا جاؤ بھائی لوگوں کی سفارش کرو۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء سے فرمائے گا جاؤ سفارش کرو۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے خاندان اور لوگوں کو جنہیں جانتے ہیں واقف ہیں ان سب کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب مسجد میں آتے ہو ایک دوسرے کو دیکھا کرو۔ کل ایک سوال یہ بھی ہوگا کیا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا تھا؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھا تھا، اللہ فرمائے گا اس کو ایمان والوں میں لکھ دو، جنت میں داخل کرو، اللہ کی یاد کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں ایک دوسرے کی گواہی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا کرو تاکہ کل اللہ کے سامنے عرض کر سکے اللہ ہم نے اس کو مسجد میں دیکھا تھا۔ اور پھر سنیے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جہنم کے لوگ ہوں گے، جہنم ان پر واجب ہو چکی، وہ دیکھیں گے جنت میں یا وہاں سے گزریں گے تو ان کو آدمی نظر آئے گا، وہ اس کے پاس جائے گا کہے گا سنو یاد ہے دنیا میں ایک دفعہ تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میری سفارش کر دے۔ اس کو یاد آ جائے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا اس کو معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے۔ ایک پانی کے بدلے میں وہ سفارش کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی عمل صالح چھوٹا نہیں ہوتا، ہر عمل جس کا موقع ملے اسے کر جاؤ تاکہ کل قیامت میں یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے والوں کی سفارش جن سے اللہ راضی ہے انہیں یہ اذن عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سفارش فرمائیں، اور اس سفارش کا جب عمل شروع ہوگا وہ تو ہے ہی ہے، اور وہ جو ساری امت اپنے اپنے نبی سے کہے گی تو وہ آگے بھیجیں گے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے، تو وہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، کہیں گے نہیں بھائی میں سفارش نہیں کر سکتا۔ مثلا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے نبی اور رسول، آپ فرمائیں گے نہیں بھائی مجھ سے بھول ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، میں اللہ کے سامنے سوال نہیں کر سکتا، آگے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی ایسے ہی کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی ایسے کہیں گے، تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ کے حبیب ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا، اور پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شفاعت کا در کھلے گا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو تمہارے گزرے سابقہ اور آئندہ آنے والے تمام اعمال سے واقف ہے۔ آپ نے پہلے کیا کیا، لوگوں نے پہلے کیا کیا، اب کیا کر رہے ہیں، آئندہ کیا کریں گے، ان کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، ہاں لوگوں کا علم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا احاطہ کر سکے۔ کیا مطلب، اللہ تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ان لمیٹڈ ہے اللہ محدود نہیں، لا محدود ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن یہ کائنات ساری بھی مل جائے ولا یحیطون بہ علما، اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔
یہ ساری کائنات اپنی ساری علمی ترقی، سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کو لے کر اللہ کو جاننا چاہے تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی، اس کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ پہچانا جاتا ہے اپنی صفات سے، اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ پیدا کون کرتا ہے؟ تو ذرا غور کریں گے تو غور فکر کرو، غور کرو، تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن اللہ اپنی اس صفت کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کو بغیر پلر، بغیر ستونوں کے کس نے بنایا؟ اور ہزاروں سال سے کھڑے ہیں، یہ کس نے بنایا؟ یقیناً آپ کا ذہن جائے گا کوئی طاقت ہے، جو طاقت ہے وہی اللہ ہے۔ اسی طرح سے اپنے مظاہر سے اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ سطح سمندر سے کراچی کافی نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود سمندر اس کے اوپر چڑھ نہیں جاتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، یہیں رہنا، آگے نہیں آنا، بس یہ اللہ ہے جو اس کو روکے ہوئے، اور جس دن اس نے حکم دے دیا تو پھر آپ اسے سونامی کہیں، جو چاہیں کہیں، آپ اسے روک نہیں سکیں گے، پھر آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ ولا یحیطون بہ علما، لوگ سارے مل جائیں، کائنات کے سارے علوم اور ٹیکنالوجیز میدان میں آ جائیں، رب کا ادراک نہیں کر سکتے، رب کی ذات کو نہیں پا سکتے، اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں، کسی جو ہے وہ علمی حوالے سے، فنی حوالے سے، یا صنعت یا ہنر کے حوالے سے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار خود کروائے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بے پردہ زیارت کرائے گا، اور یہ فرمائے گا کہ سنو بندو، جس کو بن دیکھے سجدہ کرتے تھے وہ میں ہوں، جسے تم بن دیکھے سجدہ کرتے تھے وہ میں ہوں، آج بے پردہ میری زیارت کرو۔ اور جو ایک دفعہ اللہ کو دیکھ لے گا، اس کے بعد نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی، کوئی ضرورت اس کو باقی نہیں رہے گی۔ اور سنیں کیوں نہیں رہے گی؟ جلوہ جمال الہی میں اتنا وہ کھو جائے گا، اسے ہوش ہی نہیں رہے گی میں کہاں ہوں، کیا ہوں۔ جمال الہی کے جلووں میں، تجلیات الہی کے جلووں میں اتنا بندہ کھو جائے گا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا میں ہوں کہاں اور کیا ہوں، یاد ہی نہیں رہے گا۔ لہذا نہ بھوک، نہ پیاس، نہ دیگر عوارض۔ اور پھر فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، جابر حکمران، بڑے طاقتور قسم کے حکمران گزرے، فرعون ہو، قارون ہو، شداد ہو، یا نمرود ہو، یا ابو جہل ہو، یا اس کے علاوہ ابو لہب ہو، اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے متکبر اور بڑے ہی ظالم قسم کے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کا دن ایسا ہوگا سب کے منہ شرمندگی سے، عاجزی سے جھکے پڑے ہوں گے اس ذات کے سامنے جو حیٌ بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ذات وہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، نہ کبھی زوال آیا، نہ کبھی زوال اسے آئے گا، ابد ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور وہی ذات ہمیشہ سے تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ وہ کبھی ختم ہوئی، نہ اسے زوال آیا، نہ کبھی آئے گا۔ فرمایا وہ ذات اس قابل ہے کہ تمام متکبرین اس کے سامنے سر جھکا دیں، اور قیامت کا منظر یہی دیکھنے والا ہوگا، وہ متکبرین، وہ تمام ظالم اور جابر حکمران جو یہاں اپنا نام اور اپنے کام کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں کے لیے ڈر اور خوف کا مظہر بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ خدا کے سامنے عاجزی اور نرمی سے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ حی قیوم، یہ اسم اعظم بھی ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، اسے پڑھا کرو، جب پڑھا کرو گے اپنا وظیفہ بنا لو گے تو اس کے کمالات وہی جانتا ہے جو پڑھتا ہے، یہ بتائے نہیں جا سکتے۔ یا حیو یا قیوم، یہ ہمارے ایک صوفی برکت علی لدھیانوی، فیصل آباد میں ان کا مزار ہے، ان کے مزار پر ایک ہی آواز آتی ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ کا نام ہے، اسم اعظم ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے، لہذا جو چاہتا ہے کہ مجھے اسم اعظم مل جائے، یہ کنجی ہے ہر مشکل کی،
جسے اسم اعظم چاہیے وہ یا حی یا قیوم پڑھا کرے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ حی قیوم، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے سامنے لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں۔ وہ تکبر ان کا نکل جائے گا، وہ غرور ان کا نکل جائے گا، ان کے اندر عاجزی آ جائے گی، اور وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم جو تکبر کر رہے تھے وہ جھوٹ تھا، اصل تکبر تو اس ذات کو روا ہے جو کبھی مری نہیں، نہ اس پر موت آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اور طاقت اور قوت ہمیشہ اس کی باقی برقرار رہتی ہے۔ یہ ہے ذات جس کو تکبر روا ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور بے شک وہ شخص جس نے ظلم کیا تھا دنیا میں وہ وہاں پر ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ ظلم کا بوجھ جو لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں ظالم کو اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دوں گا۔ قیامت کے دن سب کو پیش تو ہونا ہے، لیکن جو ظالم ہوگا اس کے لیے اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ظلم کا بوجھ لے کر میرے سامنے سے کوئی نہیں گزرے گا، میں ظالم کو اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھائی ظلم نہ کرو، ایاکم والظلم فإن الظلم من ظلمات القیامہ، فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے اس سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا۔ آج ظالم لوگ اپنے لیے وسائل پیدا کر لیتے ہیں، ڈرا کر، دھمکا کر، قتل کر کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈلوا کر، لوگوں کا استحسان کر کے آج وہ اپنے لیے وسائل پیدا کر لیتے، لیکن اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں وہ حب سے قید تنہائی میں ہوں گے، ایسی قید تنہائی جہاں اندھیرا ہوگا، اور جہاں ان کو بتایا جائے گا دنیا میں تم نے بندوں پر ظلم کیا، آج تمہیں قید تنہائی میں بند کیا جاتا ہے، پھر وہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ان کی چیخیں اور چلانا کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ وہاں ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر ظلم سے بچیں، اور ظلم یہ ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کام کریں، یہ ظلم ہے، آپ لوگوں کے حق مار جائیں، یہ ظلم ہے، لوگوں کا استحصال کریں، یہ ظلم ہے، آپ زیادتی کریں، یہ ظلم ہے، آپ لوگوں کو اذیتیں پہنچائیں، یہ ظلم ہے۔ اگر آپ نے ظلم کیا تو یاد رکھیں قید تنہائی وہاں کاٹنی پڑے گی، کوئی آپ کی آہذاری سننے والا نہیں ہوگا، اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ظلم سے ہاتھ کھینچ لیں، توبہ کر لیں، بندوں کی خدمت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں، انہیں پانی پلائیں، انہیں کھانا کھلائیں، ان کی رہنمائی کریں، اچھا اور نیک مشورہ دیں، جو آپ سے اچھا ہو سکتا ہے وہ کریں، کوئی ضروری نہیں اپنی ذات سے بڑھ کر کریں، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندھیروں سے بچائے گا۔ فرمایا من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، فرمایا جس نے نیک عمل کیے لیکن ہے مومن، یعنی ایمان جو ہے وہ شرط ہے اعمال صالحہ کے لیے۔ اعمال صالحہ ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہو وہ، اور ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہوتا ہو۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک کام کیا وہ مومن ہونا ہے، مومن، وہ اس لیے مومن کی شرط لگائی ہے کہ بعض دفعہ کافر بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا، لوگوں کو اپنے جانور کاٹ کاٹ کے کھلاتا تھا، کتنا بڑا کام ہے، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، تو جو کھانا کھلاتا تھا اس کا مقام کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ مومن نہیں تھا اس لیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک کام بھی کرے لیکن ہو مومن، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رسالت سے وابستہ ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، عذاب قبر کو مانتا ہو، تو وہ مومن ہے۔ فرمایا جب ایسا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَضْمًا، فرمایا نہ اسے زیادتی کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا ڈر ہوگا، یعنی اس کو وہاں کوئی زیادتی اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے نیک اعمال کیا اور ایمان رکھا۔ تو یاد رکھیے ایمان پر جس کو استقامت حاصل ہو گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی یعنی ڈٹ گیا، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، انہیں نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف ہوگا،
اور آخرت جنت کی بشارت بھی انہیں دے دی جائے گی، اور جو کچھ وعدہ کیا گیا وہ تمام وعدے ان سے پورے کیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر جنت میں جو تم خواہش کرو گے وہ بھی دیا جائے گا، جو مانگ لو گے وہ بھی عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان لایا کوئی شخص اور اعمال صالحہ انجام دیے، مخلوق کو فائدہ پہنچایا، مخلوق کو نفع پہنچایا، مخلوق کی بہتری کے لیے جیا، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ظلم سے، زیادتی سے بھی بچائے گا اور کسی نقصان سے بھی بچائے گا، بلکہ اس کے فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، فرمایا کہ ہم نے اسی طرح قرآن کو عربی میں اتارا ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابات کے وعدے کیے ہیں۔ یعنی ہم نے لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی آگ ایسی ہے ایسی ہے، وہاں پر زقوم پلایا جائے گا، وہاں پر تمہارے جسموں کو اس طرح سے جلایا جائے گا، داغا جائے گا، یہ ساری باتیں فرمایا کہ بار بار ہم نے اس میں عذابات کا ذکر کیا ہے اور عربی میں نازل کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو جائے، لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لوگوں میں پرہیزگاری آ جائے۔ اور تقوی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے کہ تقوی یہ ہے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں سے میں غیر حاضر نہ ہوں، اور جہاں سے اللہ نے جانے سے منع کر دیا وہاں میں نظر نہ آؤں، یہ تقوی، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن عربی میں نازل کیا، بار بار اس میں نے جو وعدہ کیا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گے، تو اس کا مقصد یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم عاجز بن جاؤ، تاکہ تم کمزوری کا اظہار کرو اور مجھ سے دامن طلب دراز کر کے مانگو اور میری بڑائی بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ میں تمہاری بات کو سنوں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ تقوی آ جائے، چلو اگر تقوی نہیں تو کم از کم سوچ پیدا ہو جائے کہ یار مجھے مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، میں وہاں کیا جواب دوں گا، یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بار بار قرآن میں جو عذابات کا ذکر کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اگر متقی نہ بن سکو تو کم از کم آخرت کی بات تو آ جائے، تمہیں آخرت کی یاد تو آ جائے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ جو مرنے کا عقیدہ ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی قسم اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اس عقیدہ آخرت کو بندے سے اگر نکال دیا جائے، خاص طور پر مسلمانوں سے، تو یہ مسلمان درندے بن جائے۔ آج اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر، مرنے پر اور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر جو ایمان ہے وہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے علماء بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ایمان مانگا کرتے تھے، یقین مانگا کرتے تھے، بلکہ موت کو یاد کیا کرتے اور دعائیں کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینوں میں، مارنا، موت دینا تو مسکینوں میں، اور جب وہاں میرا حشر کرے، انجام کرے تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرے۔ گویا اپنی موت کو خود یاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، تو سب سے بلند وہ اللہ ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ سب سے بلند کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ وہ تو قیامت کا دن ہوگا اور وہ اس دن خود سوال کرے گا اور وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بادشاہ، شہنشاہ، حکمران، بڑے بڑے لیڈر، قائدین سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا دنیا میں تم بادشاہ تھے، دنیا میں تم بڑے حکمران تھے، جابر تھے، ظالم تھے، صاحب اقتدار تھے، صاحب منصب تھے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اس لیے نہیں کہ وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، نہ، اللہ کے قول کی ہیبت اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا، بول نہیں سکیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ تب میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار،
آواز گونجے گی اور بتایا جائے گا آج ایک جابر و قاہر اور طاقت اور قوت والے کی بادشاہی، فتعال اللہ الملک الحق، آج اس بلند و برتر کی بادشاہی ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ اب اگلی بات جو ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق، جب وحی آتی تھی تو جبرائیل وحی لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرے رسول یہ قرآن پڑھنے میں آپ جلدی مت کیا کریں، جبرائیل قرآن سنائے تو آپ سنتے رہا کریں، بس جب تک أن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک کہ آپ پر وحی مکمل نہ ہو جائے آپ سنتے رہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ بھول نہ جائیں، آپ سے کچھ رہ نہ جائے۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس بارے میں دھوکہ کھایا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کو بھول جاتے تھے اور آپ اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے، یا اندیشہ تھا بھولنے کا، اس وجہ سے ایسا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ نقص نہیں، یہ عیب نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے، اللہ سے وفاداری ہے، اور اپنے منصب کی احساس ہے کہ میں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے احساس ذمہ داری اتنا ہوتا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں میرے حبیب، پوری وحی آپ اس کو سنا کریں، کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کو یاد رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے، آپ اپنی مرضی سے تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو یاد بھی رکھنا اور یاد رکھوانا اور پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے، لہذا آپ جلد بازی نہ کیا کریں، بلکہ کیا کہا کریں، یہ کلمات سنیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بس آپ اتنا ہی فرماتے رہا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اب علماء نے لکھا پیغمبر علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ علم آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ترقی کرنے لگا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا علم، اگر کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی ہم سوچیں، اس بارے میں سوچیں کہ علم کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب تو مشینیں ہم سے بہتر سوچتی ہیں اور کام کرتی ہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک مشین کر سکتی ہے، تو اس لیے یہ نتیجہ کس کا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ فرمائیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق اور شوق کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جب تک آپ زندہ رہے ہر روز آپ کا علم میں اضافہ ہوتا رہا، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ تو وہ اسی طرح سے تھا کہ علم میں اضافہ، عمل میں اضافہ، تقوی میں اضافہ، پرہیزگاری میں اضافہ، خدا سے قرب میں اضافہ، تو آپ کے مقامات و مرتبے دنیا میں بھی اسی طرح سے بلند تھے، اور اس کا سبب یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے اگر ہم علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں وَقُلْ رَبِّ، ہم تو قل نہیں کہنا ہے، ہم نے کہنا ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 11 دفعہ یہ پڑھا کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی حافظہ تیز فرمائے گا، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا، علم کا ذوق اور شوق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ ضرور اس دعا کو یاد رکھیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا جنت میں تجھے جگہ دے رہا ہوں لیکن اس پودے کے پاس مت جانا، یہ وعدہ تھا۔ یہ جو درخت ہے نا اس کے پاس مت جانا۔ کون سا درخت تھا؟ یہ اس میں بڑا اختلافات ہے، لوگوں نے گندم بنا رکھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، زیادہ جو اقوال ہیں وہ گندم کے علاوہ کوئی پودا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، جس کے بارے میں بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس نہیں جانا۔ فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، یہاں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے صفائی پیش کر رہا ہے۔
اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آدم بیچارے بھول گئے، جیسے ہی شیطان نے ان کو وہ ایک مشورہ دیا تو وہ بھول گئے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے میں نہ جاؤں، تو وہ چلے گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں ارادہ نہیں پایا، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا جانے کا، وہ جان بوجھ کر ہماری نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن بھول گئے۔ کیوں؟ انسان جو ہے یہ مرکب ہے بھول چوک سے، نسیان سے مرکب ہے، لہذا وہ ان سے یہ بھول چوک ہو گئی۔ اللہ نے ان کی خود صفائی بیان کر دی، لیکن اللہ تب یاد رکھیے اگر انسان بھول جائے لیکن اگر اس کا ارادہ بھی اس کی تائید کر دے تو پھر وہ گناہ گار ہے، لیکن صرف اگر بھول جائے ارادہ نہ ہو تو وہ قطعاً گناہ گار نہیں، اس کا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ بھائی روزہ فرض ہے، کسی نے بھول کر کھا لیا اور جیسے یاد آیا پھینک دیا تو اس کا روزہ باقی ہے، نہیں ٹوٹا، لیکن اگر روزہ یاد نہیں تھا، کھا رہا تھا، پھر یاد آ گیا پھر بھی کھاتا رہا تو اب ارادہ شامل ہو گیا، لہذا گنہگار بھی ہوا اور اس کا روزہ بھی جاتا رہا، اب اس پر کفارہ بھی ہوگا اور جو بھی جرمانہ ہے وہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے فنسیا، آدم بیچارے بھول گئے، ان سے بھول ہو گئی ہے، ولم نجد لہ عزما، اللہ گواہی دے رہا ہے ہم نے اس میں ارادہ نہیں پایا، اس کا یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا ہماری نافرمانی کرنے کا، لیکن اسے بھلا دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی، ان کی کمزوری کو سامنے رکھا اور پھر جب انہوں نے یہ کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، ہم سے جو بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اللہ انہیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔